إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کو لائق و سزاوار ہے، جو تنہا ساری کائنات کا خالق و مدبر ہے. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت تھوڑی ہے. اللہ رحمان و رحیم کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کاوشیں ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران ملت، حاضرین مجلس، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اس ماہ مبارک کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ نیکیوں کا جو اجر ہے اس کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے. اس لیے اس مہینے میں جو فرض عبادت ہے ہم لوگ اس کی تو پابندی کرتے ہی ہیں. اس کے علاوہ جو نفلی عبادتیں ہیں، نفلی نماز ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، اور سب سے اوپر ان تمام میں زکوٰۃ ہے. آج میرے خطبے کا موضوع بھی ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی فضیلت. جس طریقے سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیادی چیز کیا ہے؟ یہی چیز، شہادہ، گواہی دینا کہ اللہ واحد اور وہی معبود برحق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے.
جسٹ اس کے بعد، اس گواہی کے بعد، اس شہادت کے بعد ہم پہ جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا، نماز قائم کرنا۔ کئی ساری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے، دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک جو عرب سے لگے ہوئے ملک تھے، بہت سے اعرابی آیا کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم دیہاتی لوگ ہیں، تو ہمیں صاف صاف بتائیے کہ جنت میں جانے والا جو عمل ہے کہ ہم کیا کریں، کون سا عمل کریں، کس طرح سے کریں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ان اعرابیا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اعرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اور اس نے کہا کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، یا رسول اللہ کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، میری تھوڑی سی گائیڈ کر دیجئے کہ اس عمل پہ میں اگر عمل پیرا ہوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ ایک واحد اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، وتقیموا الصلاۃ المکتوبہ، اور جو فرض نماز ہے اس کی پابندی کر، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور جو فریضہ ہے زکوٰۃ کا اس کو ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو دیہاتی وہ کیا کہتا ہے؟ والذی نفسی بیدہ، اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قال لا ازید علی ھذا، اس سے کچھ بھی نہیں بڑھائیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں بڑھائیں گے، روزہ رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، جو زکوٰۃ فریضہ ہے وہ ادا کریں گے اور کچھ نہیں بڑھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فلما ولا، پھر جب وہ مڑ کے جانے لگا، کہا اپنے اصحاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سرہ ان ينظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایسے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، فلینظر الی ھذا، تو دیکھ لے اس کو۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی انسان جو بنیادی ارکان ہے اسلام کے، اس پہ اگر ثابت قدم ہے تو اس کی کیا بشارت دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت کی بشارت دی، دیکھا کہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اور دوسری حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی روایت ہے، ایسے ہی ایک شخص آیا نجد کا، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کی بھنبھناہٹ صرف سمجھ آ رہی تھی۔ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نجد کا رہنے والا تھا، سائر الرأس، اس کے بال بکھڑے ہوئے تھے، گندے تھے، اور اس کی آواز کی جو بھنبھناہٹ تھی، یسمع دوی صوتہ، کہ ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سن رہے تھے، ولا یفقہ، مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، ما یقول حتی دنا، یہاں تک کہ ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ قریب پہنچے تو دیکھا، فیضا ہوا یسأل عن الاسلام، تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں دریافت کر رہا تھا، اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 صلوات فی اليوم واللیلۃ، 5 وقت کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا اس شخص سے؟ کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ بڑی پیاری حدیث ہے، حل علی غیرہا، اس شخص کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز دن اور رات میں فرض ہے، تو وہ کہتا ہے حل علی غیرہا، کہ کیا اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمپلی بات کرتے ہیں، سیدھی سیدھی ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے 5 وقت کا سمجھ گئے، ایک کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے،
کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال الا ان تطوع، کہا کہ نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی نمازیں پڑھے، یعنی تیرا اگر من کرتا ہے تو اور نمازیں پڑھ لے، اس کے علاوہ جو فرض نمازیں ہیں اس کے علاوہ اس شخص نے کیا 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 حل علیہ غیرها، کہ کیا اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے سوا بھی ہے؟ الا ان تطوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، قال لا نہ الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو تیری خود مرضی ہو تو خود چاہے اور نمازیں پڑھ، قیام اللیل کر، اشراق کی نماز پڑھ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصوم رمضان، پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے روزے رکھ۔ قال هل علی غیرہ، پھر اس شخص نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ قال لا الا ان تطوع، کہا کہ نہ، اب یہ کہ تو نفلی روزے رکھ، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ، نفلی روزے، تیری مرضی، تیری خواہش، تیرا دل چاہے تو کر۔ قال وذكر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کر، پھر اس نے وہی جواب دیا، قال هل علی غیرها، کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی صدقہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی خیرات ہے؟ قال لا الا ان تطوع، کہا کہ نہیں، اب یہ کہ تو اس کے سوا جو چاہے صدقے کر، اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو دے، خیرات کر، لیکن فرض یہی ہے۔ میرے جو خطبے کا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ، عاقل اور بالغ انسان پہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور قرآن کی بیشتر آیات ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، من خیرن تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، تو تم اسے اللہ کے نزدیک پاؤ گے، اٹ ول بیٹر ان ریوارڈ۔ یہ زبردست اس کا ٹرانسلیشن ہے انگریزی میں، کہ تم اللہ کے پاس اس کو بہترین اجر میں پاؤ گے، ہوا خیرا واعظم اجرا، کہ اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس، اٹ ول بیٹر ان ریوارڈ، بہتر اجر میں پاؤ گے۔ جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجو گے، صدقات و خیرات، وہ اللہ کے ہاں بہتر شکل میں پاؤ گے۔ اب یہ کہ امت کا ایک بڑا طبقہ یہ جو فریضہ ہے وہ گواہی دیتے ہیں اللہ کی، نمازیں ادا کرتے ہیں، خوب روزے رکھتے ہیں، لیکن جب مال میں سے 2.5% نکالنے کا وقت آتا ہے تو دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ کیوں تنگ ہو جاتا ہے؟ بھائی مال سے محبت ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ خود ہی کہتا ہے کہ تم مال سے محبت رکھتے ہو، خوب سینت کے ڈیلی نوٹیفیکیشن دیکھتے ہو۔ آج کل تو نوٹیفیکیشن آتا ہے موبائل پہ کہ اگر 5 لاکھ روپیہ ہے تو بھائی اس میں سے کچھ بڑھ تو نہیں گیا یا کچھ گھٹ تو نہیں گیا، بینک والوں نے بھی کچھ کاٹ لیا، آج کل ATM کے لیے بھی کاٹ لیتے ہیں سالانہ، اور بھی کچھ پیسہ ویسا کٹتا رہتا ہے۔ اب یہ کہ مال سے انسان کو زبردست محبت ہے، مال مرغوبات نفس میں سے ہے، اور اس کو نکالنا یہی تزکیہ، ایک ہے تزکیہ نفس اور ایک ہے تزکیہ مال۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر جو ٹیمپٹیشن ہے، جو میلان ہے، ان سب چیزوں کی طرف جس کی فطری خواہش ہے انسان کو، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی کی متاع حیات ہیں، واللہ عندہ، اور اس کے پاس حسن المآب،
بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو ہم یہ سب باتیں خوب جانتے ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں صاحب وسعت بنایا ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم سال میں جو فائنینشیل ایئر ہے اسلامک، محرم ٹو محرم، ایک سال گزرنے کے بعد اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے، اس نصاب کو ہم اگر پہنچتے ہیں تو ہم پہ فرض ہے کہ جیسے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالیں۔ لیکن اب اس میں مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ الگ ہے، جو زمین سے پیداوار ہوتی ہیں، جو غلہ جو نکلتا ہے اس کی زکوٰۃ، اس کا مسئلہ الگ ہے، سونے کا مسئلہ الگ ہے، چاندی کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن اہل علم کا اجماع ہے اس بات پہ، آج پوری دنیا میں تمام عقیدے و مسلک کے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ زکوٰۃ جو 20 دینار میں ½ دینار اور 200 درہم میں 5 درہم، تو دینار کو سونے کی رقم سے تبدیل کیا گیا ہے اور درہم کو چاندی کے رقم سے۔ اب اس میں بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو دینار ہے، اگر کویتی دینار آج کے ڈیٹ میں آپ اس کرنسی کا ویلیو دیکھیں گے تو 270 روپے ہوتے ہیں، 20 دینار کی ویلیو ہو جائے گی 5400 روپے۔ اسی طریقے سے جو درہم ہے، جو یو اے ای میں چلتا ہے، اس کی ویلیو 22 روپے سم تھنگ ہے، 22 روپے مانیے، اور ریال جو سعودی عرب میں ہے اس کی بھی 22 روپے ہے۔ تو جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے 200 سے، گنا کریں گے، تو جو رقم آئے گی وہ 4400 روپے آتی ہے اس کے حساب سے۔ اور آپ اگر 612 گرام جو چاندی ہے اور 87 گرام جو سونا ہے، اب اس کی رقم اگر آپ آج کی کرنٹ ریٹ کے حساب سے، سونے کے ریٹ کے حساب سے نکالیں گے، تو سونے 87 گرام کی جو قیمت ہے وہ 5.5 لاکھ روپے سے اوپر چلی جاتی ہے، صرف 87 گرام سونے کی قیمت۔ اور 612 گرام جو چاندی ہے، یعنی آدھے کلو سے اوپر، اس کی قیمت ماتر 44,000 روپے ہوتی ہے۔ تو مسئلے میں یہ اختلافات ہیں کہ سونے کی قیمت بہت ہائی ہو جا رہی ہے، چاندی کی قیمت بہت کم ہے، تو ہم کس چیز کو اپنا نصاب سمجھیں؟ تو اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیسے پہ آپ دیکھتے ہیں لکھا رہتا ہوگا کہ میں دھارک کو وچن دیتا ہوں، جتنے کا نوٹ ہے اتنا ہی۔ تو ہماری جو کرنسی ہے وہ سلور کے عوض میں ہے۔ ہماری کرنسی، ہم جس پیسے کا لین دین کرتے ہیں اس کی جو ویلیو ہے وہ سونے کی نہیں ہے، سلور کی ہے۔ تو ہمارا جو نصاب ہوا وہ کیا ہوا؟ سلور کا ہی ہوا۔ ہمارا نصاب سلور کا ہوا، اور سلور کی ویلیو یعنی چاندی کی ویلیو کم ہے۔ تو اگر کوئی شخص سال گزرنے کے بعد، اب ان شرائط کو بیان کریں گے کہ کیا کیا شرائط ہیں، ایک انسان کس طرح سے صاحب نصاب ہوگا، تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ جو صاحب مال ہے اس کو ملک تام حاصل ہونا چاہیے، یعنی جو ملکیت ہے اس کو اس کا پورا اختیار ہونا چاہیے کہ جیسے چاہے وہ صرف کرے۔ ابا کا پیسہ ہے، 4 بھائی ہیں، دکان ہیں، اب اس سے جو رقم آ رہی ہے اس کے مالک ہم تو نہیں ہیں، ابا مالک ہیں یا بھیا مالک ہیں، تو ہمارے اوپر وہ ذمہ داری نہیں عائد ہوتی ہے۔ زیادہ زیادہ بھیا کو بتا دیں گے، ابا کو بتا دیں گے کہ دیکھیے سال میں اتنا پیسہ آتا ہے، زکوٰۃ آپ کو نکال دینا چاہیے، اگر 1 لاکھ روپے بچا ہوا ہے تو اس میں سے 2,500 روپیہ نکال دیجئے۔ دوسری جو شرط ہے، فرد واحد کی ملکیت ہو۔ اب جیسے مسجد ہے یا کوئی کمیٹی ہے، بہت ساری NGOs ہیں، بہت ساری سوسائٹیز ہے، وہاں بھی پیسے آتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ جو ٹرسٹ ہوتا ہے، جو NGO ہوتا ہے، اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کی مالک یعنی اس کا جو مالکانہ حق ہوتا ہے، جو لوگ ٹرسٹ بناتے ہیں انہی کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی رقم میں بھی زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے
کہ فرد واحد کی ملکیت ہونی چاہیے. اگر فرد واحد کی ملکیت نہیں ہے تو پھر اس نصاب میں وہ نہیں آتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ مال حرام کے ذریعے سے نہیں کمایا گیا ہو. اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس ان اللہ طیب اقبل الا طیبا، کہ اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے اور اللہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاک کمائی میں سے، مما کسبنا جو کچھ تم نے پاک اور حلال مال کمایا ہے اس میں سے خرچ کرنے کے لیے کہا اللہ نے. تو تیسری شرط کیا ہو گئی کہ حرام کے ذریعے سے کتنا بھی مال کمایا گیا ہو وہ مال پاک ہی نہیں ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ قرض سے پاک ہو، یعنی جس کی ملکیت ہے، جو مالک ہے، اگر وہ صاحب نصاب کو پہنچ رہا ہے لیکن قرض ہے اگر اس کے اوپر، تو پہلے وہ قرض ادا کرے، بعد میں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا. پانچویں شرط یہ ہے کہ ضروریات زندگی سے فارغ ہو. حدیث کے اندر ہے لا صدقۃ الا دہر غنی، کہ بہترین صدقہ کیا ہے کہ اس کو دینے کے بعد بھی انسان غنی رہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہیے کہ جو ضروریات زندگی سے زائد ہو. تو ضروریات زندگی سے فارغ ہونا بھی ہوا، یہ 5 شرط ہو گئی. چھٹی شرط یہ ہے کہ جو مال ہے وہ نامی ہو، یعنی اس کے اندر گروتھ کی کیپیسٹی ہو، نشو و نما کی کیپیسٹی ہو. گولڈ ہے، سلور ہے، آپ کی کرنسی ہے یعنی پیسہ ہے، جانور ہے، جو غلہ اگتا ہے زمین سے وہ کیا ہے، قدرتی طور پہ اس کے اندر گروتھ ہوتا ہے. جانور کے اندر قدرتی طور پہ گروتھ ہوتا ہے، وہ پھیلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اسی طریقے سے سونا بھی کیا ہے، آج سے 15 سال پہلے 30,000 روپیہ دام تھا 10 گرام سونا کا، آج قریباً 60,000 روپے کے آس پاس پہنچ گیا ہے. تو یہ 15 سال میں اتنا ڈیفرنس ہو گیا، ڈبل ہو گیا. تو جو مال ہے اس کے اندر کیا ہو، اس کے اندر نشو و نما کی بھی صلاحیت ہو. اب جو 7ویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو مقرر نصاب ہے، جیسے 20 دینار ہو گیا، 200 درہم ہو گیا، سونے کا نصاب ہو گیا 87.5 گرام سونا یعنی 52.5 تولہ. تو یہ جو کچھ ٹرم ہے نا، ایسے ٹرم کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مال ہے تو آپ ان سے رجوع کریے جو اہل علم ہیں، اور آپ ان سے کہیے کہ اگر آپ کلیئر کر سکتے ہیں تو آپ میرے لیے اس کو واضح کیجئے. جس طریقے سے یہ اعرابی اور نجد کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے کہ بتائیے ہم کو کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو اگر ہم مان لگتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوچھیں ان سے جو جانکار ہیں. تو 7ویں شرط کیا ہو گئی کہ مقرر نصاب کو پہنچتا ہو. اور 8ویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس مال پہ پورا جو فائنینشیل ایئر ہے اس کا مکمل ہونا شرط ہے. لا زکاۃ الا یحول علیہ الحول، کہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے سوائے اس مال کے اوپر، الا فی مال، اس مال کے اوپر جس پر سال گزر چکا ہو، جس پر سال لگ چکا ہو. تو یہ 8 شرائط ہیں، اسی کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں. اب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو کیا وعید ہے. والذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. قرآن کی آیت ہے سورۃ التوبہ کے اندر کہ یوم یحمى علیہا، اس دن ان کا جو خزانہ ہے وہ جہنم کے آگ پہ تپایا جائے گا. آج کل چکن بہت فرائی ہوتا ہے، سیخ میں گھسا کے آگ میں گھسا دیتے ہیں، ایک دم ویسے ہی لال لتا ایک دم. وہی کہا جا رہا ہے کہ جو خزانہ ہے آگ میں گھسایا جائے گا، تپایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، پھر اسی خزانے سے اس کی شکلیں داغی جائے گی. وجنوبہم، اس کے پہلو کو داغا جائے گا. وظہورہم، اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا. یہ وعید ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو مال بھی کس کا ہے؟ مال بھی اللہ کا ہے.
ولا يحسبون الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم ولا يحسبون، اور وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں، یبخلون جو بخالت کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کوئی مال رکھے ہوا ہے اور مال کو نکالتا نہیں، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کا جو مال ہے، زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، زکوٰۃ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی نہیں ہیں، اس کو نکالنا اس پر فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور جو نفس کی جو بخالت ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ تغابن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ لقمان کے اندر ہے الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی نشانی ہے، وہ مومن نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا۔ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو یہ والا جو ہے ڈاما ڈول ہے، یہ جو ایک رکن ہے یہ ڈاما ڈول ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور ان کے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، خوب بڑھ رہا ہے مال، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ہر سال ہاسپٹل میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں۔ مال نکالنا تھا ان کو 1 لاکھ روپیہ ہی یا 50,000 روپیہ، لیکن سالانہ فیملی میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کا بل بنا رہے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی باتوں کو ختم کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں صحابہ سے، حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت ہے کہ فتنے کے تعلق سے تم لوگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنی ہے کسی کو یاد ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہاں امیر المومنین مجھے یاد ہے۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں اگر یاد ہے تو سناؤ۔ تو وہ حدیث اس طریقے سے ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ، انسان کے لیے اس کی آزمائش اس کے اہل خانہ میں، یعنی اس کے جو خاندان کے جو لوگ ہیں، اس کی فیملی کے جو لوگ ہیں، بیوی ہیں، بال بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اس سے کیا ہے؟ اس کی آزمائش ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اس کو غلط معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے سے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، ماں باپ کے لیے بال بچے آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بار بار قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد صرف آزمائش کے لیے ہے۔ تو آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ ابھی موقع نہیں ہے کہ اس کو بیان کریں۔ مال سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ باغ والوں کا قصہ جو ہے وہ قرآن میں بڑا مشہور ہے، سورہ قلم کے اندر، کہ ان کے پروجوں کا باغ تھا، بہت پھل آتے تھے۔ جب ان کے باپ دادا فوت ہو گئے ہیں، جب وہ وارث بنے تو کہنے لگے کہ ہماری تو اپنی ہی جو ضروریات ہے وہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، اور سوچا انہوں نے کہ صبح صبح جو ہے وہ باغ کے سارے پھل اتار لیں گے، اور چپ کے کہتے چپے سے چلا، کوئی سنے نہ ہوتا نا عام کا، جب لوگ جاتے ہیں پھل توڑنے کہ چپے جو ہے رات میں توڑ لیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور ان کے پہنچنے سے پہلے باغ کے اوپر ایسی آفت آئی اللہ کی کہ سارا کا سارا باغ جو ہے وہ زمین پہ ملیا میٹ تھا۔ ابھی وہ وقت نہیں ہے سنانے کا۔ تو اسی طریقے سے مال کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، جیسے قارون کا واقعہ ہے کہ قارون کو جب مال دیا گیا تو خوب اترا کے نکلا، ایک دم بڑکی، اس زمانے میں جو سواریاں تھیں اس میں نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور تو اپنا بھی حصہ نہ فراموش کر، اور اللہ کا جو حصہ ہے، اللہ کے بندوں کا جو حصہ ہے وہ بھی دے۔ قال اوتیت علی علم عندی، اس نے کیا کہا؟ اوتیت علی علم، کہ یہ جو مجھے ملا ہے ایسے مل رہے ہے، ارے بہت محنت کر لیے بھائی، بہت محنت کر رہے ہیں تب حاصل ہوا ہے، اللہ نے ہلاک کر دیا اس کو۔ تو باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مال جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ہم اگر اس مال کو
اپنی کمائی سمجھ کے روک کے رکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کا جو حصہ ہے وہ نہیں نکالتے ہیں، تو یہ مال دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث شر ہے، اور آخرت میں تو آپ نے وہ آیتیں سنی ہی ہیں کہ اسی مال سے انسان کو داغا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رحیم۔